الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، درسقرآن.com میں آج ہمارا موضوع ہے نزول قرآن اور مضامین قرآن۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے مرحلہ وار نازل فرمایا ہے۔ سب سے پہلے رب ذوالجلال نے قرآن کریم کو لوح محفوظ میں تحریر کروایا، محفوظ کروایا، اور یہ سب کچھ اس کائنات کی تخلیق سے بہت پہلے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ اور خاص انتظام کے ساتھ قرآن کریم کو لکھوایا، تحریر کروایا، اور اس کو لوح محفوظ کی محفوظ تختی میں کندہ کرا کر محفوظ فرما دیا۔ پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کرنے سے قبل اس قرآن کریم کو ہزاروں فرشتوں کے ساتھ لوح محفوظ سے نقل کروا کر آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر نازل فرمایا، اور پھر پہلے آسمان سے تیسرے مرحلے میں حسب موقع، حسب مصلحت، حسب ضرورت 23 سال سے زائد عرصے میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے نازل فرمایا۔ قرآن کریم آسمان دنیا پہ رمضان المبارک میں نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اسی کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر میں نزول یا رمضان میں نزول کا معنی یہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، مورخین اور سیرت نگار فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، وہ تمام کتابیں اللہ نے رمضان المبارک میں نازل فرمائیں۔ قرآن کریم کے بعد مقام و مرتبے کے لحاظ سے اولو العزم کتاب تورات ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تورات کا نزول بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں فرمایا، اور یہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ لیکن قرآن کریم اور تورات کا فرق یہ ہے کہ اللہ نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح اور تختیوں کی صورت میں اکٹھے مرحمت فرما دی، اور قرآن کریم اللہ نے رمضان المبارک میں پہلے آسمان پہ نازل فرما کر تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن، آیتن آیتن، سورتن سورتن، حسب مصلحت، حسب تقاضا، حسب ضرورت، حسب موقع، حسب مقام اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا۔ ظاہر ہے قرآن کریم نے اس کی خود وجہ بھی بیان فرمائی، بلکہ یہ ایک اعتراض تھا یہود کا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو تورات کی طرح اس کو اکٹھے آنا چاہیے تھا۔ یسألک اہل الکتاب ان ینزل
وہ کہا کرتے تھے اہل کتاب، سوال کرتے تھے کہ یہ کتاب آپ پر کتاب کی شکل میں یعنی مجموعی شکل میں اکٹھی کیوں نہیں اتری؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے متعدد جوابات ارشاد فرمائے، اور ان جوابات میں ایک جواب یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر نازل کیا، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ تھوڑا تھوڑا قرآن کریم نازل کرنے میں دو حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے تاکہ آپ کا دل اس قرآن کریم کے ساتھ مضبوط رہے، ثابت رہے، آپ اس کو محفوظ کرتے چلے جائیں، آپ پر بوجھ نہ ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس قرآن کریم کو سنیں، یاد کریں، محفوظ کریں۔ تو یہ زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ 114 صورتیں اکٹھی عطا کر دی جائیں، یا 30 پارے اکٹھے عطا کر دیے جائیں، یا 540 رکوع اکٹھے عطا کر دیے جائیں۔ اس سے زیادہ سہولت کا امر ہے کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم عطا کیا جائے۔ اور دوسرا، جب ضرورت اور مصلحت کے پیش نظر قرآن کریم کی آیات اتریں گی تو یقینی فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ اوقف نفس ہوتی چلی جائیں گی، دل میں اترتی چلی جائیں گی، وہ آیات دل میں بیٹھتی چلی جائیں گی، یاد بھی ہوتی چلی جائیں گی اور عمل میں بھی آتی چلی جائیں گی۔ اور دوسری حکمت یہ بیان فرمائی وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے آپ کو یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے عطا کیا تاکہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے چلے جائیں، اس کی تلاوت کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات وہ بھی رمضان المبارک میں اتاری، قرآن کریم وہ بھی رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ آسمانی کتابوں میں ایک کتاب زبور ہے جو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پہ اتری۔ زبور بھی مفسرین فرماتے ہیں قرآن کریم اور تورات کی طرح رمضان المبارک میں نازل ہوئی، اور 13 رمضان المبارک کو اللہ نے اس زبور کو نازل فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ اور آسمانی کتابوں میں ایک کتاب انجیل ہے جو حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور انجیل بھی تورات، قرآن کریم، تورات اور زبور کی طرح رمضان المبارک میں نازل ہوئی، اور غالباً اس کی تاریخ 18 ہے۔ 18 رمضان المبارک کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل فرمائی۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کتاب اللہ اور رمضان کا ایک خاص جوڑ ہے کہ سب کتابیں رمضان میں آ رہی ہیں، اور یہی حکمت ہے کہ رمضان المبارک چونکہ افضل الشہور ہے، تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے، اور علماء نے رمضان کو تشبیہ دی مکہ مکرمہ کے ساتھ، جیسا کہ بلاد میں، شہروں میں مکہ مکرمہ کا مقام تمام شہروں سے بڑھ کر ہے، ایسے ہی مہینوں میں رمضان المبارک کا مقام تمام مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس مبارک مہینے میں حق تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی کتابوں کا نزول ہوا، اللہ کی کتابیں اس مہینے میں اتری ہیں۔ اسی شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حضور طور پر حاضری دی تو انہوں نے پہلے 30 روزے رکھے، پھر 10 روزے رکھے، تو ایک چلہ 40 روز ان کے روزے پورے ہوئے، 40 روزے ان کے پورے ہوئے، پھر ان کو تورات عطا کی گئی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور خلوت کے اندر آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اس میں بھی آپ علیہ السلام کئی دن کا زاد راہ لے جاتے، اور عام طور پر روزے کی صورت ہوتی، اور اس حالت میں قرآن کریم اترتا، تو روزے کے ساتھ کتاب اللہ کا حصول آسان ہو جاتا ہے، کتاب اللہ کا فہم آسان ہو جاتا ہے، کتاب اللہ کا تدبر آسان ہو جاتا ہے، کتاب اللہ میں غور و فکر کرنا آسان ہو جاتا ہے، کتاب اللہ کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے، کتاب اللہ کا سننا آسان ہو جاتا ہے، کتاب اللہ کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مختلف صفات رکھی ہیں. انسان میں ایک صفت ہے فرشتوں والی، صفت ملکائیت، اور ایک صفت ہے حیوانیت اور بہیمیت والی. روزہ حیوانیت اور بہیمیت کو دباتا ہے اور ملکائیت کی صفت کو ابھارتا ہے. گویا کہ روزے دار کی مشابہت فرشتوں کے ساتھ ہے کہ فرشتے بھی کھاتے نہیں ہیں، فرشتے بھی پیتے نہیں ہیں، فرشتے بھی خواہشات نفسانیہ سے پاک ہیں، فرشتے بھی حاجات سے پاک ہیں، اور روزے دار بھی ایک مخصوص مدت میں طلوع صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک وہ کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، وہ خواہش نفسانی سے دور رہتا ہے، وہ اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنی سماعت پر، بصارت پر اور اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھتا ہے. تو ایک مہینہ تسلسل کے ساتھ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ اس کی یہ صفت ابھاری جاتی ہے، یہ صفت اس پروموٹ کی جاتی ہے کہ اس کا تشبہ ملائکہ کے ساتھ ہو جائے. یہی وجہ ہے جب اللہ تبارک و تعالی کا جو قرب ملائکہ کو حاصل ہے، اسی طرح کا ایک قرب روزے کی حالت میں بندے کو رب کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. اور اس حالت میں اللہ کہ بندہ جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کی کلام کی مراد بھی سمجھ میں آتی ہے. اس لیے غالباً اس حکمت کے پیش نظر رمضان میں ایک تو ہمیں روزوں کا حکم دیا گیا، اور دوسرا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم رمضان میں قرآن کریم کثرت سے پڑھیں اور سنیں، اور خاص طور پر تراویح کے اندر، جس کو کہ قیام لیل رمضان کہا گیا، قیام اللیل کہا گیا، قیام رمضان کہا گیا، صلاۃ التراویح کہا گیا. ہم تراویح کے اندر قرآن کریم کو پڑھیں اور قرآن کریم کو سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سننت لکم قیامہ، اللہ نے تمہارے لیے رمضان میں روزے فرض کیے، اور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے رمضان کے قیام کو مسنون قرار دیا کہ تم اس میں قرآن کریم پڑھو اور قرآن کریم کو سنو. یہی وجہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان نے رمضان المبارک میں امام کے ساتھ نماز تراویح ادا فرمائی، من صلی مع الامام حتی ینصرفا، جس نے امام کے ساتھ نماز ادا کی یہاں تک کہ نماز مکمل ہو گئی اور امام نماز سے فارغ ہو گیا اور یہ امام کے ساتھ رہا، تو کتب لہ، اللہ اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے نام اعمال میں مقدر فرما دیتے ہیں کہ اس نے ساری رات اللہ کی عبادت کی. رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن کریم کثرت کے ساتھ رمضان میں پڑھنے کا حکم ہے. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں، حیات دنیاویہ میں، ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور اور معارضہ فرماتے تھے. آپ جبریل کو قرآن سناتے تھے اور جبریل آپ کو قرآن سناتے تھے. حتیٰ کہ جو سنۃ الوصال ہے، آپ کی ہجر اور آپ کی دنیا سے رخصتی کا سال ہے، اس سال آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک بار نہیں 2 بار معارضہ فرمایا، 2 بار ریویژن فرمائی، 2 بار دور فرمایا. ایک بار آپ نے جبریل کو سنایا، اور جبریل نے آپ کو سنایا، دوسری بار پھر آپ نے سنایا اور جبریل نے آپ کو سنایا، تاکہ ناسخ و منسوخ اور تاکہ قرآن کریم کی محکم اور منسوخ آیات کا استقرار ہو جائے اور معاملہ پختہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھنے کی ترغیب دی، اور خاص طور پر جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ اور آپ کے اہل خانہ تو شب بھر قرآن پڑھا کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے سیدہ طیبہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں جب آخری عشرہ ہوتا تو اشتد میزرہ، آپ علیہ السلام اپنی چادر کو کس لیتے، یعنی رمضان کے قیام کے لیے پوری تیاری فرما لیتے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے کہ
میں بھی اللہ کے حضور عبادت کر رہا ہوں اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، تم لوگ بھی اٹھو اور اللہ کے حضور عبادت کرو اور اللہ کے حضور قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کا یہ عمل جاری فرمایا اپنے نبی کے واسطے سے، گویا کہ یہ جشن ہے نزول قرآن کا، کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے کی کوشش کی، اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو عید بنا دیا اور اللہ نے اس کو سنت بنا دیا، اور قیامت کی صبح تک مسلمان جانوروں کو ذبح کر کے قربانی کر کے ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبے کی یاد تازہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم اللہ کی نعمت عظمی، نعمت کبریٰ تھا جو رمضان میں اترا، تو اس کے اظہار تشکر کے طور پر مسلمان رمضان میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی اس گئے گزرے دور میں امت میں ایسے جوان ہیں، ایسی خواتین ہیں جو کئی ختم رمضان میں قرآن کریم کے کر لیتے ہیں تلاوت میں۔ مجھ سے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تو مجھے پتہ چلا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میری اہلیہ روزانہ ایک ختم قرآن کریم کا کرتی ہیں، ایک ختم روزانہ قرآن کریم کا۔ اس دور میں پاکستان کے اندر، عالم اسلام کے اندر، امت مسلمہ کے انہی مردوں اور انہی عورتوں کی برکت سے اللہ نے دنیا کو زندہ اور قائم اور دائم رکھا ہوا ہے، اور اللہ تمام مسلمانوں کو آفات سماویہ اور ارضیہ سے اس قرآن کی برکت سے محفوظ فرمائیں۔ تو یہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ اور قرآن کریم کے نزول کی راتیں، بعض علماء نے فرمایا 23ویں شب قرآن کریم نازل ہوا آسمان دنیا پر، اور اس سال شاید لیلۃ القدر 23ویں شب کو تھی، اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا اور اتنی بڑی ہمیں نعمت مل گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قرآن کریم بتاتا کیا ہے، اس قرآن کریم کے مضامین کیا ہیں، اس قرآن کریم میں اللہ کے احکام کیا ہیں؟ تو اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو قرآن کریم اول سے آخر تک 30 پارے ہے، 114 صورتوں پر مشتمل ہے، 540 رکوعات پر مشتمل ہے، سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، سب سے چھوٹی سورت قرآن کی سورۃ الکوثر ہے۔ ان تمام صورتوں اور رکوعوں اور تمام پاروں کا علماء نے خلاصہ بھی نکالا ہے کہ اللہ پورے قرآن کریم میں کیا فرما رہے ہیں۔ ہمارے اکابر میں ایک بہت بڑا نام ہے، امام التفسیر، امام الحدیث، امام انقلاب، امام سیاست، حضرت امام الشاہ ولی اللہ بن عبد الرحیم الشاہ المحدث دہلوی نور اللہ مرقدہ۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کو قرآن کریم کی خدمت کا بڑا اعلیٰ ذوق عطا فرمایا۔ شاہ صاحب نے بر صغیر میں قرآن کریم کا فارسی ترجمہ تحریر فرمایا، اور شاہ صاحب کے صاحبزادگان میں ایک صاحبزادے حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ بامحاورہ تحریر فرمایا۔ یہ اردو میں سب سے پہلا قرآن کریم کا ترجمہ ہے، بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اس کے بعد جتنے تراجم لکھے گئے ہیں وہ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کے ترجمے سے ماخوذ ہے، اسی کو پیش نظر رکھ کر تراجم کیے گئے ہیں۔ اور دوسرا ترجمہ ان کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ نے قرآن کریم کا اردو میں لفظی ترجمہ فرمایا، اور شاہ عبد العزیز نور اللہ مرقدہ نے تو قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی جس کا کچھ حصہ مطبوع ہے، چھپا ہوا ملتا ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے کل مضامین 5 ہیں۔ یہ اجمالی بات ہے، 5 مضامین ہیں، ان میں سے کچھ مضامین کا ہم آج تذکرہ کریں گے، ان کی تفصیل آج ذکر کریں گے، اور کچھ کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کریں گے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں قرآن کریم کا پہلا موضوع ہے علم المخاصمہ، دوسرا موضوع ہے علم الاحکام، تیسرا موضوع ہے تذکیر بآلاء اللہ، چوتھا موضوع ہے تذکیر بایام اللہ، 5واں موضوع ہے تذکیر بما بعد الموت۔ ہر ایک تفصیل طلب ہے۔ پہلی چیز ارشاد فرمائی قرآن کریم کا پہلا موضوع ہے علم المخاصمہ۔ علم المخاصمہ کو آپ علم المناظرہ کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ قرآن کریم نزول قرآن کے وقت کی اقوام کے عقائد کو زیر بحث لاتا ہے،
اور ان کے غلط عقائد کا رد کر کے صحیح عقائد کی ترویج کرتا ہے، صحیح عقائد کا تعارف کرواتا ہے، صحیح افکار اور صحیح نظریات انسان کو دیتا ہے، اس لیے کہ عقیدہ یہ بنیاد ہوا کرتی ہے، اور عقیدے کی مثال بیج کی ہے۔ بیج اگر اچھا ہو تو فصل اچھی اگتی ہے، اور اگر بیج خراب ہو تو فصل اگتی ہی نہیں، اگتی ہے تو خراب اگتی ہے۔ اس لیے عقیدہ چونکہ بمنزل گٹھلی کی ہے، بمنزل بیج کی ہے، اس لیے قرآن کریم کی مکی صورتوں، قرآن کریم کی صورتیں دو طرح کی ہیں، کچھ مکی ہیں کچھ مدنی ہیں۔ مکی وہ صورتیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی، اور مدنی وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ جو قرآن کریم کی صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان تمام مکی صورتوں میں ایک موضوع زیادہ تر بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے علم المخاصمہ۔ اور علم المخاصمہ کا معنی یہ ہے کہ غلط نظریات جو غلط بیج کی طرح ہیں، جو انسان کا ذہن، انسان کا فکر، انسان کے اعمال، انسان کا کردار اور انسان کی زندگی کی محنت کو برباد کیے ہوئے ہیں، اکارت کیے ہوئے ہیں، ضائع کیے ہوئے ہیں، انسان کو ٹھوکروں، انسان کو گمراہی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ قرآن نے ان غلط نظریات کی تردید کی ہے، اور ان کی جگہ اچھے نظریات، اچھے افکار اور اچھے عقائد، اور عقائد صحیحہ اور عقائد سماویہ اور عقائد نبویہ اور عقائد شرعیہ، ان کی ترویج کی ہے۔ قرآن کریم کی مکی صورتیں اسی ایک موضوع سے لبریز ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم نے رد کیا ہے شرک کے عقیدے کا، قرآن کریم نے تردید کی ہے انکار خدا، انکار وجود باری تعالیٰ کے نظریے کا، کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ دنیا میں کوئی الہ نہیں ہے، دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، ہم ویسے ہی مرتے ہیں، ویسے ہی جیتے ہیں، ہم تو بس زمانے کے حوادث کا شکار ہو کر جیتے ہیں اور زمانے کے حوادث کا شکار ہو کر مرتے ہیں۔ اس تمہارا ایک خالق ہے، تمہارا ایک مالک ہے، تمہارا ایک رازق ہے، تمہارا ایک مشکل کشا ہے، تمہارا ایک حاجت روا ہے، اور پوری کائنات کا ایک خالق ہے اور مالک ہے اور مدبر ہے اور متصرف ہے۔ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، اس نے زمینوں کو پیدا کیا، اس نے ستاروں کو پیدا کیا، اس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور قرآن کریم نے ان اللہ کی آیات کے اندر غور کرنے کا حکم دیا، فرمایا یہ خود بخود پیدا نہیں ہوئے اور نہ یہ فضول پیدا ہوئے، ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اور یہ اللہ کے وجود کا عقیدہ، اللہ کی توحید کا عقیدہ، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، یہ وہ فطری عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بتانے والا نہ بھی ہو، سمجھانے والا نہ بھی ہو، آدمی اپنی لاجک سے، اپنے دماغ سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے غور کرے تو انسانی فطرت کہتی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یہ خود بخود چیزیں پیدا نہیں ہو گئی، ان کو پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ تو سب سے بنیادی عقیدہ وہ اللہ کے وجود کا عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی صفات میں یکتا ہے، وہ اپنے افعال اور اپنے اعمال میں یکتا ہے، اور وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، شکل سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی تمثیل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے لیے کوئی تشبیہ نہیں ہے، وہ مکان سے پاک ہے، وہ زمان سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن کریم کے اندر کروایا، اور یہی وجہ ہے کہ انسانی دماغ اللہ تعالیٰ کے کرائے ہوئے اس تعارف کو فوراً قبول کرتا ہے، اس لیے کہ توحید ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ ہر انسان ذرا سا بھی غور کر لے
تو اس کا وجدان کہتا ہے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے مخاطب تھے مکہ کے لوگ، حالانکہ وہ مشرک تھے اور حضور کی نبوت کے منکر تھے، آپ کی رسالت کے منکر تھے، اس کے باوجود جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم بتاؤ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، تمہارا رزق دینے والا کون ہے، روزی رساں کون ہے، تو وہ کہتے تھے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں من رزقہم، ان کو کس نے رزق دیا، تو یہ جواب دیتے ہیں ہمارا رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ اور اسی طرح جب ان لوگوں کی کشتیاں بھور میں پھنستی تھیں، حالانکہ یہ لات اور منات اور عزا کے پجاری تھے، اور 360 قبائل نے 360 معبود بنا رکھے تھے، اور اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سارے بت بیت اللہ میں رکھ چھوڑے تھے، اور سارے بیت اللہ میں آتے تھے اور اپنے بتوں کے ارد گرد سجدے کرتے تھے اور جھکتے تھے اور نیازیں چڑھاتے تھے۔ اس کے باوجود جب ان کی کشتیاں سمندروں میں اور بھور میں پھنستی تھی تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، قرآن کہتا ہے تو پھر وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ سے وعدہ کرتے تھے لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر آپ ہمیں اس سے نجات عطا کر دیں تو ہم آپ کے قدردان اور آپ کی توحید کو ماننے والے بن جائیں گے۔ لیکن جب کشتی بھنور سے نکلتی تو پھر وہ شرک کرتے۔ اللہ نے یہ شکوہ کیا ہے۔ تو علم المخاصمہ میں سب سے پہلا علم ہے جو قرآن نے دیا وہ توحید کا ہے، اور دوسرا عقیدہ جو قرآن کریم نے دیا وہ رسالت کا ہے۔ بہت سے لوگ نبیوں کی نبوت اور رسالت کے منکر تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی انسان نبی نہیں بن سکتا، بلکہ نبوت کے لیے ضروری ہے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اترے یا وہ غیر فطری مخلوق ہو، وہ نبی ہونی چاہیے۔ اس لیے انہیں تعجب ہوا کرتا تھا ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے کسی انسان کو رسول بنا دیا؟ اور کبھی وہ کہتے تھے ما لہذا الرسول، ما لہذا الرسول، اس رسول کو کیا ہو گیا؟ یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، یہ تو بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی اور رسول وہ ہونا چاہیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام امور ہوں، وہ چاہے تو کشتیاں، وہ چاہے تو نہریں چلا دے، وہ چاہے تو خزانے نکال دے، وہ چاہے تو پہاڑوں کو سونے میں کنورٹ کر دے، چاندی میں تبدیل کر دے۔ اللہ نے یہ عقیدہ بھی امت کو عطا کیا قرآن کریم کے اندر کہ نبی اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے ہوتے ہیں، رسول اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور نبی اور رسول کی تعلیم و تربیت کا اللہ خود انتظام فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی اور رسول بچپن سے ہی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، نبی سے اللہ برائیوں کو، گناہوں کو، بے حیائیوں کو دور رکھتے ہیں اور اس کو ایسا سانچہ بناتے ہیں نبی کو کہ شریعت اس سے ڈھل ڈھل کر نکلتی ہے۔ اور تیسرا عقیدہ جو قرآن کریم نے ہمیں دیا ہے وہ قیامت کا عقیدہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ اس نظریے کی تردید پہ نازل فرمایا۔ چنانچہ آپ قرآن کریم کی آخری صورتیں اٹھا کے دیکھیں تو قرآن کریم کا آخری حصہ مفصلات، سورۃ الحجرات سے لے کر آخر قرآن تک اس حصے کو مفصلات کہتے ہیں۔ اس مفصلات میں آپ اگر غور کریں تو زیادہ تر توحید کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے یا قیامت کا عقیدہ بیان کیا ہے، اور جس کے اندر بتایا گیا کہ ایک وقت آئے گا یہ سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے گر پڑیں گے، زمین نہیں رہے گی، آسمان نہیں رہے گا، اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور حساب و کتاب ہوگا، وزن اعمال ہوگا، اور اللہ تعالی نیکوں کو نیکی کی جزا دیں گے اور بروں کو برائی کی سزا دیں گے، اور باری تبارک و تعالی جب چاہیں گے، جس کو چاہیں گے کلمہ پڑھنے والے کو بخش دیں گے، اور جس کو نہیں بخشنا چاہیں
چاہیں گے اس کو عذاب دیں گے۔ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، پل صراط بھی حق ہے، اس سے گزرنا بھی حق ہے۔ اور یہ قیامت کا جو عقیدہ ہے یہ محکم عقیدہ ہے، یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو جرائم سے دور رکھتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے دور رکھتا ہے، ظلم سے دور رکھتا ہے، ستم سے دور رکھتا ہے۔ اگر کسی مسلمان اور کسی انسان کے دل کے اندر یہ تصور اجاگر ہو جائے کہ اگر میں نے یہاں کسی کا حق مارا تو کل اللہ کے حضور مجھے پیش ہو کر اس کا حق ادا کرنا ہے اور میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں اور میرے ہر عمل کو اللہ نے پیش کرنا ہے، میرے باپ کے سامنے بھی، دادے کے سامنے بھی، پردادے کے سامنے بھی میری بدکاریاں میری بیٹوں اور بیٹیوں اور نواسوں اور نواسیوں اور پوتوں اور پوتیوں اور میری نسلوں کے آگے اللہ نے کھول دینی ہے، اور میرے ہاتھوں نے گواہی دینی ہے، میرے پاؤں نے گواہی دینی ہے، میرے اعضاء نے گواہی دینی ہے، اور میری زبان پر مہر لگ جانی ہے۔ اور جب یہ انسان کے دل اور دماغ میں تصور اجاگر ہو جائے تو پھر مجال ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرے یا اللہ کے مخلوق پر ظلم اور ستم کرے۔ اس کے ساتھ چوتھا عقیدہ قرآن کریم کی صداقت کا اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، تو یہ علم المخاصمہ ہے جو امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی اصطلاح میں ہے۔ تو یہ 4 عقائد قرآن کریم میں پھیلے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ اگر قرآن کے اول پہ دیکھیں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، تو قرآن کا اول بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فاتحہ، ان دونوں کے مضامین پر اگر آپ غور کر لیں تو ہمارے اکابر کہتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ وہ اللہ کی توحید ہے، حضور علیہ السلام کی رسالت ہے اور قیامت کا عقیدہ ہے۔ اور سورۃ فاتحہ میں توحید کو بھی بیان کیا گیا، رسالت کو بھی بیان کیا گیا اور قیامت کو بھی بیان کیا گیا، اور انہی عقائد کا خلاصہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ کے اندر اللہ کی توحید ہے کہ اللہ آپ ہی کے نام کے ساتھ میں مدد مانگتا ہوں، آپ ہی کے نام کے ساتھ میں کام کو شروع کرتا ہوں، اور میری مراد آپ ہیں، میرا مطلوب آپ ہیں، اور میرا تعلق تو آپ سے ہے اور کسی سے نہیں ہے۔ بابا رشتہ سب سے توڑ، بابا رشتہ رب سے جوڑ، یہی پورے قرآن کا خلاصہ ہے کہ سب سے رشتہ توڑو، مخلوق سے رشتہ توڑو، خالق سے رشتہ جوڑو، اور یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ماحصل اور خلاصہ ہے۔ اور الرحمن الرحیم کے اندر تو اللہ نے رسالت کو بھی بیان کر دیا ہے۔ تو یہ پہلا موضوع ہے علم المخاصمہ، باقیوں پر انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں بات ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔